اب جیسے بلے شاہ کی بات ہے، اب وہ بلے شاہ کی بات عام آدمی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ بلے شاہ کہتا ہے کہ بھئی نچ نچ کے یار منا لے، پاویں کنجری بننا پہ جا، وہ عام آدمی کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ پھر ان کے مرید ابو تراب فرماتے ہیں اگر تم بایزید بسطامی کو ایک مرتبہ دیکھو گے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو 70 مرتبہ دیکھنے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اب یہ باتیں جو ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی تو ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہے وہ سب کے لیے ہیں نہیں، لیکن جو لکھا جو ہے وہ تو بات صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک مثال دی جا رہی ہے، آپ اللہ کو جا کے دیکھیں گے پہلی دفعہ تو جتنی تاب آپ کے اندر ہوگی اس تاب کے تناظر اور تناسب سے دیکھیں گے۔ جس طرح اب یہ تصویر ہے، جتنی زیادہ تصویر جو ہے وہ اس میں پکسلز جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ واضح ہوگی۔ اسی طرح ایک نو وارث جب پہلی دفعہ اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اس دیدار کی کوالٹی میں فرق ہے۔ اگر تو نے بایزید کے باطن کو دیکھ لیا جنہوں نے ہزاروں دفعہ اللہ کو دیکھا ہے تو پھر وہ اسی کے ایکویولنٹ ہو گیا نا، جیسے 70 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے، کیونکہ بایزید نے تو بار بار اللہ کو دیکھا ہے اور تو نے ایک ہی دفعہ اللہ کو دیکھا ہے، تو اس ایک دفعہ جو دیکھنے میں اس میں عظمت اللہ کی یا بایزید کی کم اور گھٹ نہیں رہی، اس میں بات تیرے تاب کی ہو رہی ہے کہ تجھے اتنی تاب ہے، یہ تاب کا معاملہ ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ فقیروں کی رمز ہے۔ اب وہ فقیر بھی بیچارے بول کے چلے گئے جیسے کہ بعد میں تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ کچھ اولیاء اللہ نے جو ہے وہ مطلب احتیاط سے کام نہیں لیا۔ اب جیسے بلے شاہ کی بات ہے، اب وہ بلے شاہ کی بات عام آدمی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ بلے شاہ کہتا ہے کہ بھئی نچ نچ کے یار منا لے، پاویں کنجری بننا پہ جا، وہ عام آدمی کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ بلے نو لوکی متی دیندے جا بلا بہ جا وچ مسیت، وچ مسیت کی کچھ ہوندا جے دل و نماز نہ نہیں تھی، ایک پاسے میرے رہن وہابی ایک پاسے دیوبندی، بلے دا کوٹھا وچ وچاڑے بلے دی قسمت مندی۔ اب کبھی انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم کو سید کہے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ ان کے جو مرشد تھے وہ آرائی تھے، بلے شاہ سید تھے۔ بلے شاہ کے گھر والے کہتے تھے کہ تو کیسا نکھٹو ہے کہ تو سید ہو کے آرائی کے پاس جاتا ہے۔ اس بات سے وہ چڑ گئے، کہنے لگے کہ اب کسی نے ہم کو سید کہا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے، کیونکہ ان کے مرشد آرائی تھے۔ پھر بلے شاہ نے ایسی بات کہی جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، کھا کباب پی شراب بال ہڈاں دی اگ، چوری کر پن گھر ربدا اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ۔ کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو کہنا کیا چاہ رہے تھے بلے شاہ؟ کھا کباب۔ کھا کباب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس جسم کے گوشت میں نباتی روح کو ذکر میں لگا تاکہ تیرا گوشت گلنا شروع ہو جائے۔ جب ان کی نباتی روح نے ذکر اللہ شروع کیا تو پھر وہاں سے ان کے جو مسلز تھے نا وہ یعنی باقاعدہ جلنے کی بو آتی تھی، جلنا شروع ہو گئے۔ ذکر اللہ کے نور کے ذریعے اپنے گوشت کو جلانا کباب کھانا ہے۔ فارسی زبان میں ہرن کو کہتے ہیں آہو، وہ کہتے ہیں کہ کباب آہو میں بھی نہ آیا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اچھا، یہ ہم نے تاریخی طور پر سنا ہوا ہے کہ سب سے بہترین اور لذیذ جو کباب ہوتے ہیں وہ ہرن کے گوشت کے ہوتے ہیں۔ نہ جانے آپ میں سے کسی نے کھائے بھی ہیں یا نہیں کھائے ہیں، لیکن ہم نے کھائے۔ ہم سرکار کے ساتھ نارتھ ڈکوٹا میں تھے تو سرکار نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ہرن کے کباب کھائیں گے، تو ہرن کا شکار اس علاقے میں کیا، ہرن کا شکار کیا اور پھر ہرن کے گوشت کے جو ہے وہ کباب وغیرہ بنے وہاں۔ اچھا، اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھی سرکار کے لیے الگ سے کھانا جیسے روزانہ رکھتے ہیں ایسا رکھ، تو سرکار نے فرمایا نہیں 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 نہیں، جو ہمارے ساتھ انگلینڈ سے لوگ آئے ہیں ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے۔ لہٰذا وہ دسترخوان بچھایا اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کے کباب کھائے۔ اچھا، اب انہوں نے بھی پہلی دفعہ بنائے تھے تو انہوں نے اس میں نمک وغیرہ جیسے نمک مرچیں پہلے ڈالتے ہیں گوشت میں، اسی طرح ڈالی۔ تو جب وہ کھائے تو ان میں نمک بہت زیادہ تھا۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے اس میں نمک ڈالا تھا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ڈالا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہرن کے گوشت میں نمک کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی نمکین ہوتا ہے، اور اوپر سے آپ نے ڈال دیا تو یہ تو ایسا ہو گیا۔
تو اب اس شعر میں جو کہا جا رہا ہے کہ کباب آہو میں بھی نہ آیا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، وہ دل کا کباب کیا ہے؟ دل کا کباب یہ ہے، ایک تو اللہ کے ذکر سے جل کے جو دل ہے نا، جیسے جیسے نور اس میں بنتا ہے، وہ دل کی جو خواہشات ابھرتی ہیں نور کاٹ دیتا ہے، خواہشات ابھرتی ہیں نور کاٹ دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نور کا اتنا زیادہ شدید وہاں پر پریزنس ہو جاتی ہے کہ اب کوئی خواہشات وہاں جنم ہی نہیں لیتی۔ جیسے زمین پودا اگاتی ہے اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو بنجر ہو جاتی ہے، اسی طرح جب دل کا رب سے تعلق جڑ جاتا ہے تو دل کی خواہشات بھی جل کر خاکستر ہو جاتی ہیں، دل جو ہے مکمل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، کوئی خواہش نہیں رہتی، نہ اچھا کھانے کی نہ اچھا پینے کی۔ ایک وقت آتا ہے کہ رب کی خواہش بھی نہیں رہتی، رب جو مل گیا، اب رب کی خواہش کیا کریں گے؟ تو کھا کباب، اس کی تشریح تو ہو گئی کہ کس طرح روحوں کو ذکر میں لگانا ہے۔ پی شراب، شراب پینا کیا ہے؟ شراب پینا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد، ان سے جب تعلق اور رشتہ جڑتا ہے تو ان کے تعلق، رشتے اور محبت کے ساتھ رنج و الم بھی عطا ہوتا ہے، درد۔ تو تھوڑا بہت تو تکلیفیں اور مصیبت اور مصائب ظاہر میں کر دیے جاتے ہیں، اب اگر مکمل سارے کے سارے مصائب اور آلام ظاہر میں آ جائیں تو وہ بندہ گھر پہ بیٹھ جائے گا، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا جتنے ظاہر میں کیے جا سکتے ہیں کہ کام بھی چلتا رہے اور مصیبت بھی چلتی رہے، مصیبت کی ادا بھی ہوتی رہے، اور جو زیادہ تر رنج و الم ہوتے ہیں وہ باطن میں ڈال دیے جاتے ہیں، جن کے ڈالنے کی وجہ سے اس کے جو لیور ہے اس میں خون خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ خون خشک ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ محبت کی شراب ہے۔ کھا کباب تے پی شراب، بال ہڈاں دی اگ، اور اپنے جسم میں جو ہڈیاں ہیں ان میں آگ لگا۔ ان میں آگ کیسے لگائے گا؟ جب ان کے اندر اسم ذات اللہ کا ذکر جائے گا۔ چوری کر تے پن گھر رب دا، رب کا گھر توڑ دے۔ وہ کدھر ہے رب کا گھر؟ مومن کے قلب کی طرف اشارہ ہے۔ قلب مومن بیت الرب، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر کی شرح صدر کروا مرشد کامل سے، اس کا دروازہ توڑ، اور اس ٹھگا دے ٹھگنو ٹھگ جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے چھلانگ مار، اس کے اوپر پہنچ جا اس تک۔ اس طرح دل سے رب ملتا ہے۔ صحیح لکھا ہوا ہے نا بھائی، اللہ کو 70 مرتبہ دیکھنے سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ باعزیز کو تو یہی دیکھ لے گا نا زمین پہ، اور وہ تجھے اپنا وہ جلوہ دکھائے گا جس نے ہزاروں دفعہ اللہ کو دیکھا، تو ظاہر ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ اور جب تو اللہ کے ہزاروں جلوے دیکھ چکے گا تو پھر تیری بات بھی عظیم ہو جائے گی۔ وہ آبی دیوبندی باعزیز بستامی کو ہی لے کے جو ہے نا بڑا بولتے ہیں، کیونکہ ان کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے نا وہ بغیر گیئر کی گاڑی چلائی ہے۔ مخلوق کو عام چھوٹی چھوٹی قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں جو ہے، خیر وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کیا کہہ سکتے۔ جب اللہ نے گوارا کیا ہوا ہے تو باقی کسی کے ناراض ہونے یا غصہ دکھانے سے کیا ہوگا۔ وہ اللہ کا مسئلہ یہی ہے، وہ راضی نہیں ہوتا کسی سے، اور اگر راضی ہو جائے تو پھر ناراض نہیں ہوتا۔ اگر وہ راضی ہو جائے نا، پھر بندہ جو مرضی ہے کر لے۔ اب لگاتے رہو تم باعزیز بستامی میں فتوے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اللہ راضی ہے ان سے۔ ہم برمنگھم میں ہی ایک بزرگ آئے تھے، ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تھے سرکار کے ساتھ، اور وہ سرکار نے تصدیق فرمائی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ راول پنڈی سے وہ برمنگھم اپنے کسی مرید کے پاس آئے تھے۔ یہ برمنگھم میں علاقہ ہے شاید اسمال ہیتھ۔ اس وقت ہم سرکار کے ساتھ وہاں برمنگھم میں سرکار گئے تھے تو ہم گئے، ہم تو کہاں کسی سے ملنے جاتے ہیں، ہمارے لیے سرکار کافی۔ یعنی ہم سرکار کی صحبت میں پلے بڑے ہیں، ہمیں روحانیت کا کیا نہیں پتا، لیکن اس بابا کی بات سن کے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا یار اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں، یہ کیسے ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ اب جب جیسے ہی جا کے بیٹھے وہاں، یعنی ہم روحانیت کو سمجھتے ہیں نا یار، ہم درجہ محبوبیت بھی سمجھتے ہیں، ہم مختلف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ولیوں کے رشتے تعلق قائم ہوئے ہیں
اچھی خاصی ہمیں بھی معلومات ہو گئی تھی نا سرکار کی نسبت کی وجہ سے، لیکن یار جب اس بابا کی باتیں سنی نا تو بڑا غصہ آیا. ہم نے کہا یار وہ ہے وہ حکمت وہ سب اپنی جگہ ہے، مصلحت بھی اپنی جگہ ہے، آپ کی یاری دوستی بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایسی باتیں عام پبلک کے سامنے تو نہیں کرنی چاہیے. اب وہ مرید بیٹھے ہوئے ہیں، مریدوں کے میں غیبت نہیں کر رہا، میں آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ جن سے راضی ہو جاتا ہے تو ان کی پھر کوئی بات اس کو بری نہیں لگتی، ہم کو لگ جاتی ہے. اب ہم کو بری لگے تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ وہ اللہ راضی ہے تو راضی ہے وہ. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ جب ایک تو راضی ہوتا نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا. آسان کام ہوتا تو 36 سال کا چلہ کر کے بھی بابا فرید کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کروں میں، پھر الٹے لٹک گئے کنویں میں. کوئی 36 سال کا چلہ کیا، کیا کیا عبادتیں نہیں کی ہوں گی، پھر بھی راضی نہیں ہوا نا، پھر الٹے لٹک کے ذکر کرنے لگے. اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے نظر رحمت ڈالی. اب دیکھو بھائی الٹا لٹکنے سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ کہیں لکھا ہے قرآن نہیں نا تو اس کی مرضی. اچھا پھر جب وہ راضی اگر کسی سے ہو جائے پھر وہ ناراض نہیں ہوتا. بلے شاہ نے کہا لوکی تینو کافر آکھن تو آہو آہو آکھ. ان کو یہ پتا تو تھا نا کہ بھئی یہ نادان ہے، مجھے جانتے نہیں، اب یہ مجھے کافر کہیں گے، میں کیا جواب دوں اس کا؟ بھئی یہ کہتے ٹھیک ہے جی آہو آہو آہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو. لیکن بزرگوں کی قسم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مفید اور ایک ہوتا ہے منفرد. مفید جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کی مخلوق پر ڈیوٹی اللہ لگاتا ہے لیکن اس کو شریعت کا پابند کرتا ہے تاکہ کوئی ایسی ویسی روحانی معرفت کی بات اس کے منہ سے نہ نکل جائے، لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لوگ گمراہ ہو جائیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو سختی سے شریعت سے باندھ کے رکھتا ہے. اور ایک ہوتا ہے منفرد، اس کو اللہ نے کوئی ڈیوٹی ویوٹی نہیں دی، اس کے اوپر فطری طور پر عشق اور مستی کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ڈیوٹی پہ نہیں لگاتا، اس کو کہتے جنگل میں بیٹھا ہے، اور وہ بھی جنگل سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، تو وہ اپنی مستی کے عالم میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکل جاتے ہیں. لیکن اگر جنگل میں بیٹھ کے آپ جو مرضی آئے کہیں، کیا فرق پڑتا ہے دنیا کو؟ تو منفرد لوگوں سے تو ایسی بات ممکن ہے، جیسے کہ وہ سمندری بابا تھے، بالکل کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو مرضی بولتے رہے. کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں کوسٹ گارڈ کا ایک وہ بنا ہوا تھا، اس کے برابر میں انہوں نے اپنی جھوپڑی ڈالی ہوئی تھی. اس طرح یہ بھی جنگل میں بیٹھے، ان کا کسی سے کوئی لینا دینا تعلق ہوتا نہیں ہے. اب یہ جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یہاں تو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے مرید ان کے یہ کہہ رہے تھے. یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ بھئی یہ صاحب ڈیوٹی ہوں گے یقیناً، صاحب ڈیوٹی ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان کی زبان سے اس طرح کی خاص باتیں جو نکل گئی ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. اب بلے شاہ کی تو ڈیوٹی نہیں تھی نا، وہ تو بس اپنے مستی میں تھے. ہاں یہ تو ڈیوٹی والے تھے نا، مریدین تھے ان کے، اور بڑے بڑے واقعات ہیں ان سے. ایک دفعہ رمضان کے اندر ہاتھ میں روٹی پکڑ کے کھاتے ہوئے سڑک پہ آ گئے، مرید بھاگ گئے سارے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو نہ رکھیں، روزے کی توہین تو نہ کریں، لوگوں کے سامنے آ کے روٹی کھا رہے ہیں، لوگوں کو دل آزاری ہو رہی. بڑی لان تان کی. خیر پیر صاحب کو لان تان کون کرتا، ان کے مریدوں کی جو ہے نا شامت آ گئے، تمہارا پیر ایسا ہے، تمہارا پیر اسلام کا کوئی اس کو پاس نہیں ہے، نہ روزے کا احترام کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہاتھ میں روٹی پکڑ کے بازار سے گزر رہا ہے، کوئی شرم اور حیا ہے تیرے پیر کو یا نہیں ہے؟ اب وہ مریدوں کو ناک میں دم کرتے. مرید جو ہے جا کے حضرت صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے، ہم تو یہیں رہیں گے آپ کے در پر، ہم کہاں جانے والے ہیں، لیکن ہمیں بتائیں تو صحیح ایسا کیوں کیا آپ نے. پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی تم میری عزت بہت کرتے ہو، جس کی وجہ سے میرے نفس کی گردن موٹی ہو گئی تھی، تو میں نے اب ملامت مجھے چاہیے تھی، وہ ملامت کروانے کے لیے میں روٹی پکڑ کے گیا، ورنہ مجھے کون برا کہے گا. اب لوگوں نے خوب لان تان کی ہے تو اب نفس کی گردن پھر دوبارہ صحیح ہو گئی. اچھا اب چونکہ ہم نے تو روحانی تعلیم پڑھی ہوئی ہے، ہماری سمجھ میں یہ واقعہ آتا نہیں ہے. پوچھئے کیوں؟ کیونکہ جب تجلی پڑتی ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور 360 تجلیوں کی زد میں رہتا ہے، ان کے نفس کی گردن کیسے موٹی ہو گئی؟ بھئی مریدوں کے ہاتھ پاؤں چومنے سے اگر مرشد کا نفس بدمعاش دوبارہ ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہے روحانیت کا؟ کہ جب کوئی تجلی کی زد میں آتا ہے، قلب شہید ہوتا ہے، تو اس وقت اسی تجلی سے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ تجلی اس نفس کو مطمئنہ ہی رکھتے ہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نفس جو ہے مریدوں کی عزت و تکریم کرنے کی وجہ سے اس کی گردن موٹی کیسے ہو گئی؟ کیا وہ تجلی کی زد میں نہیں تھا ان کا نفس؟
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر شاید بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے واقعات مخالفین نے کتابوں میں ڈالے ہیں، کیونکہ یہ بات روحانی اصولوں پر پوری نہیں اترتی نا۔ کیسے؟ وہ یار اگر مریدوں کے عزت کرنے کی وجہ سے مرشد کا نفس موٹا ہو گیا، بگڑ گیا، وہ مریدوں کا نفس کا تزکیہ کیسے کرے گا؟ اگر ان کی تعظیم سے اس کا نفس بگڑ گیا، وہ مریدوں کے نفس کو پاک کیسے کرے گا؟ روحانی تعلیم پہ پوری نہیں اترتی نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شاید پھر یہ لوگوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی صوفیہ کی کتابیں ہیں نا، اب یہ سب سلفی، وہابی، اہل حدیث کے ہتھے چڑھ گئی ہیں، وہی لوگ اس کی عربی اور فارسی سے ترجمے کر کر کے اپنے عقیدے ڈال رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہے، اس کو لگ کے آپ کو لگے گا کہ تبلیغی جماعت والے بالکل صحیح ہیں، اور یہ جو ولیوں کو ماننے والے ہیں یہ سارے مشرک ہیں۔ انہوں نے ایسے ترجمے کیے، اپنی رائے شامل کر دی بریکٹ ڈال کے کہ اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ تجھے کیسے پتا ہے اس کا یہ معنی ہے؟ تو کون ہے؟